نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم سامعین محتشم، آج کی اس نشست میں ہم نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 16، 17، 18 اور 19 کی تلاوت کی ہے۔ تجوید و قرات والے یہ جو میں نے شروع کے اندر تلاوت کی، ان آیات کو بار بار سنیں، لفظوں کو دیکھیں اور ان کی ادائیگی پر غور کریں اور اس کی پریکٹس کرنے کی کوشش کریں۔ اب آئیے لفظی ترجمہ تفسیری نکات کی طرف۔ فرمایا یہ واقعہ چل رہا ہے جو ہم نے پچھلی کلاس کے اندر ڈسکس کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے 3 افراد ترکی کی ایک بستی کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے دین کی بات پہنچائی۔ 2 افراد ابتداءً بھیجے گئے، ان کا نام صادق اور صدوق تھا، اور انہوں نے انکار کیا بستی والوں نے، تو اللہ نے تیسرے شخص کو ان کے ساتھ روانہ کیا جن کا نام شلوم تھا۔ انہوں نے دین کی بات پہنچائی، لیکن انہوں نے حسب طریقہ بستی والوں نے ان تینوں افراد کا کلیتاً انکار کیا اور کہہ دیا کہ ما انتم الا بشر مثلنا، کہ تم تو ہماری طرح کے ہی انسان ہو۔ وما انزل الرحمن من شیء، اللہ رب العزت نے آسمان سے کسی چیز کا نزول نہیں کیا۔ ان انتم الا تکذبون، تم جھوٹ بولنے والے ہو۔ اب یہاں سے حضرت شلوم مخاطب ہوئے اور اپنا مدعا سامنے رکھا۔ فرمایا قالوا، یہ بولے، ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، کہ تم مانو یا نہ مانو، تم تسلیم کرو یا نہ کرو، اللہ ہمارا جانتا ہے کہ اس نے ہمیں بھیجا ہے۔ ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، کہ ہم حقیقی طور پر اللہ کے فرستادہ ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب یہ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم دین کی بات آپ لوگوں تک پہنچا دیں، انطاکیہ کی بستی تک پہنچا دیں، ترکی کے لوگوں تک پہنچا دیں، یہ ہمارا کام ہے۔ اب تسلیم کرنا یا نہ کرنا یہ تمہارا کام ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ کھل کے دین کی بات تم تک پہنچا دی جائے، اللہ رب العزت کی معرفت تم تک پہنچا دی جائے، اس رب کائنات کی حقیقت تم پر آشکار کر دی جائے، اس مالک لا یزل کی حقیقت و کیفیت وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی جائے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے۔ اب یہاں سے بستی والوں کا امتحان شروع ہوا۔ یاد رکھیے کہ جب بھی کہیں پر اللہ والوں کو ستایا جاتا ہے، اللہ کے فرستادہ لوگوں کو ستایا جاتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں۔ انہوں نے دین کی بات کو نہیں پہچانا، دین کی بات کا مذاق اڑایا، اور یہ بیچارے پریشان ہو کے باہر کی طرف چلے گئے۔ اب ہوا کیا کہ یہ روزانہ آتے، صادق، صدوق اور شلوم ان کو دین کی بات سمجھاتے اور یہ ان کا مذاق اڑاتے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے اوپر آفات آئی، بیماری آ گئی، لوگ مرنا شروع ہو گئے، لوگوں کے اوپر طرح طرح کی آزمائشیں آئیں، ان کے کام کاج ختم ہو گئے،
اور بیماریاں وہاں پہ پھوٹ پڑی۔ اب یہ جیسے ہی حضرت صادق صدوق اور شلوم یہ تینوں جا کے وہاں پہ تعلیم دینے لگے، کچھ دن کے بعد جب ان کے اوپر آفات و بلیات آئیں، اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں، پھر ان کا وتیرہ کیا تھا دیکھیے، کہتے ہیں قالوا انا تطیرنا بکم، سارے بستی والے ان کے ساتھ بول پڑے کہ ہم نے دیکھا ہے تم کو کہ جب سے تم آئے ہو ہمارے اوپر مصیبتیں اور بلائیں نازل ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو اس ساری کی ساری نحوست کا سبب تم ہو، تم لوگوں کی وجہ سے ہم پر آفات و بلیات کا نزول ہو رہا ہے، تم لوگوں کی وجہ سے ہم پر اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائشیں آ رہی ہیں۔ تو کہا انا تطیرنا بکم، کہ یہ ساری نحوستیں تمہاری طرف سے ہیں، لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، اگر تم اپنی اس دعوت سے باز نہ آئے، اللہ کی معرفت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے باز نہ آئے، اللہ کے نام کو لوگوں کے سامنے رکھنے سے باز نہ آئے، تو ہم کیا کریں گے؟ لنرجمنکم، ہم پتھر مار مار کے تمہیں سنسار کر دیں گے، ولیمسنکم، بلکہ اس سے بھی زیادہ تمہیں تکلیف پہنچے گی، منا عذاب علیم، دردناک قسم کا عذاب پہنچے گا۔ تو فرمایا، اب ادھر سے جواب دیا حضرت شلوم نے، قالو، یہ اب ترجمانی کر رہے ہیں حضرت شلوم، طائرکم معکم، کہ ساری نحوستیں تو تمہاری طرف سے ہیں، تمہاری وجہ سے ہیں، اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کہ تم پر کوئی نصیحت بھی اثر کرتی ہے، ہم تمہیں اللہ کی بات بتا رہے ہیں، اللہ کے دین کی بات بتا رہے ہیں، اس کی وحدانیت کی بات بتا رہے ہیں، اس کی وحدانیت کی طرف تم کو بلا رہے ہیں، لیکن تم منہ موڑ کے بیٹھے ہو۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کہ کبھی نصیحت بھی پکڑو گے، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم پوری قوم کی حیثیت سے ہی حد سے آگے بڑھنے والے ہو، یعنی کوئی ایک آدھ بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو دین کی طرف چلنے والا ہو، دین کی بات کو سمجھنے والا ہو، یا دین کی مخالفت کرنے والوں میں کوئی ایک بندہ نہیں ہے، بلکہ ساری کی ساری قوم ہی دین کا مذاق اڑانے والی ہے۔ بل انتم قوم مسرفون، کہ تم حد سے زیادہ بڑھنے والے لوگ ہو۔ تو ان ظالموں نے، انطاکیہ کی بستی والوں نے یہی کیا کہ ان کو پتھر مار مار کے شہید کر دیا، لہو لہان ہو گئے، اور ان تینوں اللہ کے فرستادہ کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابیوں کو، ان کے بھیجے ہوئے لوگوں کو، ان تینوں نے، پوری بستی والوں نے ان تینوں کو شہید کر دیا۔ اب آگے کیا ہوا یہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن فہمی کا ذوق نصیب فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔